اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آپ کا سبق کچھ ادب کے بارے میں، مصنف ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی، صنف ادب جو ہے تنقیدی مضمون اور ماخذ جو ہے اس کا لیا گیا، اس کتاب سے لیا گیا ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی، اس کا نام ہے تنقیدی زاویے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ پچھلے لیکچر میں یہاں پر چھوڑا گیا تھا کہ انسان شروع میں جب انسان آیا تو اس کے پاس جذبات ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ دنیا کی ترقی نہیں تھی۔ تو انسان پتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھانپا کرتا تھا اور زمین پر نقشے بنا کر اپنی ہاتھوں سے نقشہ بنا کر جو ہے دوسرے کو اپنی بات سمجھاتا تھا، تو اس کے سوائے جو اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آج دنیا کی اس حالت میں نہیں تھی، تو انسان کے پاس صرف جذبہ ہی تھا، دل کا جوش ہی تھا، اس کا گزرنے کی طاقت ہی تھی انسان کے پاس۔ یعنی انسان کا اصل و شعور اس نیج پر اس وقت نہیں پہنچا تھا، اس کا شعور، اس کی بہرائی، اس کی سمجھ جو ہے موجودہ دور میں جتنی ہے اس وقت زندگی کی ابتدا میں اتنی نہیں تھی۔ اور یہ عناصر جو ہے عنصر کی جمع ہے، یہ پارٹس اس کے سمجھنے کی، عقل و شعور سے کام لے کر کسی بات کو سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ اچھی طرح چالی نہیں تھی، بیدار نہیں تھی، یعنی وہ خوبیاں اس وقت انسان میں اتنی زیادہ نہیں پیدا ہوئی تھی ابھی۔ تو وہ چیزوں کے متعلق کم سوچتا تھا، چیزوں کے متعلق کم سوچتا تھا، وہ اتنا زیادہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ اچھا کلاس، تو پھر اس نے باہر کی دنیا کو جب دیکھا تو باہر کی دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس کے سامنے ہو رہے تھے، تو وہ اس کے جذبات کا جو ٹھہرا ہوا سمندر تھا، اس کے جو دل کا جوش تھا، اس کا جو جذبہ تھا، اور جذبہ جو ہے ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند تھا، بہت زیادہ وسیع جذبہ تھا لیکن ٹھہرا ہوا تھا۔ تو وہ ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایسی ہوا کا کام کیا ان کی اس کے جذبات نے، جس سے اس میں مد و جزر اور تلاطم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو وہ جو اس کا انسان کا جو ٹھہرا ہوا سمندر تھا، تو اس کے جذبات نے اس میں ایسی طغیانی پیدا کی، سیلاب لایا کہ پھر کیا ہوا، پھر انسان ترقی کے راستے پر چل نکلا کہ اس نے اس کے جذبات نے اس ٹھہرے ہوئے سمندر میں کس کا کام کیا؟ ہوا کا کام کیا، ہوا کا کام کیا، یعنی اس کے جذبات کو ابھارا، اس کے جذبات کو، ٹھیک ہے، اس کے ٹھہرے ہوئے سمندر کو سمندر نے بہنا شروع کر دیا، یعنی انسان ترقی کے راستے پر چل نکلا، ترقی کے راستے پر انسان چل نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جس سے مد و جزر اور تلاطم کی کیفیت پیدا ہوئی، اتار چڑھاؤ، یعنی عروج و زوال۔ اس سمندر میں مد کہتے ہیں چڑھاؤ کو، جزر کہتے ہیں اتراؤ کو، تو یعنی عروج و زوال، مد و جزر، مرکب عطفی کلاس، تو تلاطم سیلاب کسی کیفیت پیدا ہوئی، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر، انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ جو ہے تیز ہو گیا، اور دنیا کی ترقی کی معنی جو ہے انسان کام کرنے لگا اور دنیا کی ترقی کا آغاز ہو گیا، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ آغاز ہوا۔ جذبات کے سمندر کی متلاطم موجوں کو الفاظ کا روپ دے دیتا تھا۔ اب انسان کے دل کے اندر جو موجیں ہوتی تھی، کس کی؟ ترقی کی، کچھ کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کچھ سیکھنے کی، کچھ بنانے کی، زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی، جو اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی تھی، جو سوچ پیدا ہوتی تھی، جو موجیں جو ہے اٹھتی تھی اس کے اندر، اس چیزوں کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی، تو ان جذبات کے سمندر کی ان سیلاب سے گھری ہوئی موجوں کو سمندر میں سیلاب کی گھری ہوئی موجوں کو انسان الفاظ کا رنگ دینے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب انسان اپنے جذبات سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جو اس کا دل کہتا تھا، جو دماغ کہتا تھا، جو شعور کہتا تھا، اس کو اس نے کیا کیا؟ الفاظ کا رنگ، یعنی اس نے لکھنا شروع کیا، جو اس پر بیتتی تھی، جو کچھ کو دیکھتا تھا اس کو اس نے کیا کیا؟
اس نے الفاظ کا رنگ دینا شروع کیا. اگر تحریر میں نہ ملاتا تھا تو کم از کم جو ہے وہ سوچ کے کچھ بار اس کی زبان سے بار باتیں آتی تھیں اور کسی نتیجے پر پہنچتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، جس کو ہم آج ادب کے تحت شمار کرنے لگے ہیں. آج اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادب. یعنی انسان کے دل کا جوش اس کو کسی کام پر مجبور کرتا تھا، کسی چیز کو سمجھنے پر مجبور کرتا تھا تو انسان اس کو الفاظ کا رنگ دیتا تھا. یعنی انسان سے بنی بنائی چیز اس کا دماغ اسے اس قابل بنا دیتا تھا کہ وہ سوچ سکتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ادب. انسان کی اس کاوش کو جو اسے جذبات کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس کو ہم آج کیا کہتے ہیں؟ ادب. آج ہم ادب کے تحت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں، شمار گنتی کرنے پر مجبور ہیں. دنیا نے 9 بار انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا. انسان جب دنیا میں نیا آیا تھا تو اس کو لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا. لکھنے پڑھنے کی سمجھ انسان کو اس وقت نہیں تھی جب نیا آیا تھا. جس طرح ایک بچہ نیا آتا ہے وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، نہ مانگ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پانی مانگ سکتا ہے، نہ دودھ مانگ سکتا ہے، نہ کھانا مانگ سکتا ہے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ باتھ روم جا سکتے ہیں. یہ عادت تھی انسان کے ساتھ کہ اس کا اتنا شعور نہیں تھا. وہ اگرچہ چل پھر تو سکتا تھا لیکن اتنا شعور نہیں تھا جس طرح بچے کو اتنا شعور نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ انسان کا شعور اس وقت اتنا کام نہیں کرتا تھا، انسان کا شعور اس وقت اتنا مضبوط یا پختہ نہیں تھا. مگر جہاں تک بات ادب کی ہے، جہاں تک اس کی بات ہے ادب کی ہے، اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھی. اس کے باوجود بھی ادب تخلیق ہونے جا رہا تھا. یعنی ادب کو اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے کوششیں جاری تھیں. چنانچہ اس لیے ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں. آج سے بہت سے پہلے اس زمانے میں جو گیت وغیرہ گائی جاتی تھی یا انسان جو کچھ گنگناتا تھا یا انسان جو کچھ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادب. ادب کی ابتدائی نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ ادب کی ابتدائی نشانی ہے اس دور میں جو گیت لوگ گاتے تھے. اور یہ گیتیں کیا کرتی تھیں؟ یہ جو انسان کے وقتی تاثر کے ذریعے اثر تخلیق کیے گئے تھے، وہ گانے، وہ گیت انسان کو وقتی طور پر اس پر اثر ڈالنے کے لیے، یعنی اس کے کیتھارسس کے لیے یہ تخلیق کیے گئے تھے. یہ گیت کا کر اس کا کیتھارسس ہوتا تھا انسان کا. کیتھارسس کا راز میں آپ کو کیتھارسس کا مطلب سمجھا دوں. افلاطون یونانی فلسفی، افلاطون نے کہا تھا کہ شاعری وقت کا ضیاع ہے. شاعری وقت کا ضیاع ہے. بعد میں آنے والے اس کے شاگرد ارسطو نے اپنے استاد کے اس نقطے کو، اس سوچ کو غلط ثابت کیا اور کہا کہ شاعری وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ شاعری انسان کا کیتھارسس کرتی ہے.
کتاست کرتی ہے. کتاست کے اس نے 2 مثالیں دی ہیں. کتاست کے اس نے 2 مثالیں. ایک مثال تو اس نے یہ دی ہے کہ ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کی موت پر آنسو بہاتی ہے اور بہاتی رہتی ہے. القصہ آخر کار اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے ہیں اور جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرتی ہے, تازہ دم محسوس کرتی ہے. کلاس آپ کبھی بچپن میں ضرور روئے ہوں گے اور جب آدمی روتے 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 تھک جاتا ہے اور پھر اور رونا چاہے تو نہیں رو سکتا. ایک تو اور رو نہیں سکتا اور دوسری بات ہے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے. فریش اس لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کا اندر کا غبار آنکھوں کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. اس کا اندر کا غصہ آنکھوں میں آنسو کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. تو غصہ آنسو بن کر باہر آ گیا, اندر کا غصہ ختم ہو گیا اور انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے لگا. تو اس کو ارسطو نے کس کا نام دیا؟ کتاست کا نام دیا. تو ارسطو نے کہا تھا کہ شاعری انسان کا کتاست کرتی ہے. چنانچہ کتاست کے لیے اس وقت جو گیت وغیرہ لوگ گایا کرتے تھے, راگ اور سرود کی بات ہوتی تھی, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادب کی ابتدائی نشانیاں کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا اور جن کو پھر لوگوں نے ان گیتوں کو زبانی یاد کر لیا تھا, آج بھی کئی لوگوں کو گیت یاد ہے زبانی, اور وہ کبھی کبھی جب ذرا تنگ ہو رہے ہوں, پریشان ہو رہے ہوں, تو وہ جو ہے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ان کا کتاست ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے زبانی یاد کر لیے تھے. کل جو میں جہاں پڑھ رہا تھا کہ صدیاں گزر گئی جب جگ بیت گئے, ابتدائی لائن پڑھ رہا تھا تو مجھے گانا یاد آ گیا کہ تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جیسے صدیاں بیت گئی. یہ گانا مجھے یاد آ گیا. تو اس طرح لوگ جو ہے وہ ان گیتوں کو انہوں نے یاد کر لیا تھا, اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا, جب انسان کو لکھنا آ گیا جب انسان کو, تو پھر انسان نے ان گیتوں کو کیا کیا؟ وہ جو یاد کی ہوئی چیزیں تھیں جو وہ گاتے تھے, ان کو پہلے پتوں پر, پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر دیا. پہلے پتوں پر, پھر کپڑوں پر, پھر تیسرے نمبر پر کاغذ پر لکھنا شروع کیا اور لکھ کر کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا ان چیزوں کو. تو یہ بھی ادب کی ابتدائی نقوش ہے. ادب کے ابتدا کے بعد ترقی یافتہ نقوش تھے, ترقی پذیر نقوش تھے. اس سوئی خلاف ترقی پذیر یہاں سے ادب کی گا کر پہلے گاتے تھے اور ادب کی ابتدائی نشانی, اور اس کے بعد جو ہے ان گیتوں کو پتوں پر, یہ دوسری نشانی, پھر کپڑوں پر, اور زیادہ ترقی تو کپڑوں پر, اور پھر اور زیادہ ترقی تو کاغذ پر. اس دور میں کلاس اخبار کپڑے پر شائع ہوتا تھا, وہ بہت مہنگا ہوتا تھا, ہر آدمی کی قوت خرید سے باہر تھا, اور پھر اس کے بعد یہ کاغذ پر تعین ہونے لگا. تو یہ ادب کی کیا تھی؟ ابتدائی نشانیاں تھیں. تو ان کاغذ اور کپڑوں پر لے کر انسان نے محفوظ کر لیا, حفاظت میں لے لیا, کیونکہ قیمتی چیز تھی, ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے, حفاظت میں لے لیا. اور یہ ادب کی ابتدائی نشانیاں تھیں جو وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بنتے سنورتے رہے. یہ نقش, یہ نشانیاں جوں وقت گزرتا گیا ادب ترقی کرتا گیا, جوں وقت گزر گیا ادب ترقی کرتا گیا. اور آج کل کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے ادب. اس وقت کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود نہیں تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بنتے سنورتے یعنی ترقی کرتا رہا, اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا جاتا رہا. موضوعات, داستان, ناول, افسانہ, ڈرامہ, خط, مکالمہ, آبیتی اور سوانح عمری, سیرت نگاری, روداد, اور کیا چیزیں جو ہیں وہ نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو لکھنے کے لیے سامنے آئیں. نئے موضوعات بدلتے گئے, نئے موضوعات آتے, جدت پیدا گئی, قدامت ختم ہوتی گئی, جدت پیدا ہوتی گئی. عذاب نظم آئی, محرہ نظم آئی, مصمت آئی, شعر اشوب آئی,
آئی گو آئی، سانیٹ آئی، کیا کیا چیز ہے، موضوعات بدلتے، موضوعات میں اضافہ ہوتا رہا۔ 5ویں پیراگراف پر ابھی کلاس ہم آئیں گے۔ 5واں پیراگراف، چوتھے پیراگراف میں ادیب نے یہ بتایا کہ ادب کس طرح تخلیق ہوتا ہے۔ کلاس جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں سوالات ہیں۔ کیا سوالات؟ ادب جو ہے کیوں تخلیق، کیوں ہمارے پاس داستان کی کتابیں ہیں، کیوں ناول ہیں، کیوں افسانے ہیں، کیوں ڈرامے ہیں، کیوں سیرت نگاری ہے، کیوں آبیتیاں ہیں، اور کیوں سوانح عمریاں ہیں، کیوں یہ جو تخلیق ہوا۔ اگلے جتنے بھی پیراگراف ہیں، اگلے پیراگراف مطلب 5واں پیراگراف، 6واں پیراگراف، 5واں پیراگراف اور پھر 6واں پیراگراف، پھر 7واں پیراگراف، ان میں یہ 1 2 3 اور چوتھا پیراگراف 4، یہ 4 پیراگراف جو ہیں، یہ 4 پیراگراف کس کے ارد گرد گھومتے ہیں؟ دوسرے پیراگراف، یعنی ان 4 پیراگرافوں میں دوسرے پیراگراف کے جوابات ہیں جو ڈاکٹر عبادت دین نے اپنی سمجھ، فہم اور عقل سے جو ہے دیے ہیں، اور کیا استعمال کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ نہ سمجھ کہ مجھے جرأت سوال نہیں، یہ نہ سمجھ کہ مجھے جرأت سوال نہیں، فقط یہ ہے کہ مجھے لاجواب کر دو۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جذبات و احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا، یعنی انسان کے جذبات جو احساسات ہوتے ہیں، یعنی انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے تک کیوں محدود نہیں رکھتا۔ مرکب ہے، یعنی انسان کا جو کر گزرنے کی سپرٹ، ٹھیک ہے، یعنی انسان کے جذبات و احساسات ہے، جو انسان کو کے اندر کر گزرنے کی جو صلاحیت ہے، اور پھر جو کچھ انسان سوچتا ہے ان کو اپنے پاس سنبھال کر کیوں نہیں رکھتا، اپنے دماغ میں کیوں نہیں چھوڑتا، کیوں جگہ نہیں ہے اس کے دماغ میں، بہت زیادہ بھر گیا دماغ اس کے پاس اور گنجائش نہیں ہے، سنبھال کے کیوں نہیں رکھتا وہ، اپنے تک محدود کا مطلب حد کیا گیا، یعنی اپنے تک کیوں نہیں چھوڑا، دنیا کو کیوں بتاتا ہے، دنیا کو کیوں بتاتے ہیں وہ ان جذبات و احساسات کو، یعنی کیوں داستان لکھتا ہے، کیوں ناول لکھتا ہے، کیوں افسانہ لکھتا ہے، کیوں ڈرامہ لکھتا ہے، کیوں شاعری کرتا ہے، کیوں غزل لکھتا ہے، کیوں ہائکو لکھتا ہے، کیوں سنیٹ لکھتا ہے، اپنے تک ہی جو کچھ اس کی سوچ ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑتا ہے۔ تو کلاس جواب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی سوچ کو اپنی تک چھوڑ دے تو سوچ اندر ہی اندر جو ہے ختم ہو جائے، دوسرے کو تو فائدہ نہ پہنچا سکے، اور یہ طرح طرح کے جو موضوعات ہیں ادب کے، یا جو طرح طرح کی چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، نئی نئی انوینشن دیکھ رہے ہیں، اب موبائل کو دیکھیں تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے نہ آتی، دنیا تو میرے خیال میں پتھر کی دنیا سے اور زیادہ آگے ترقی نہ کرتی اگر اپنے تک محدود رکھتا۔ تو یہ میرا سمپل سا سوال ہے،
مصنف کا نہیں، مصنف کی طرح تو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ میرا سمپل سا جواب ہے۔ دنیا کو کیوں بتانے کی کوشش، اپنے جذبات کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیوں شیئر کیا؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ جذبات کے ساتھ کو دنیا کو بھی ساتھ بتاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حدیث کہتا ہے یہ بھی انسان کی فطری خواہش ہے کہ جو کچھ اس کے دل و دماغ میں آئے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس کا جواب یہ ہے انسان اپنے جذبات، احساسات اور جذبات کو اپنے پاس سنبھال کے کیوں نہیں رکھتا ہے، دنیا کو کیوں بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ راستین نے جو دیا ہے کہ انسان کی یہ فطری خواہش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر یہ خواہش ڈال دی ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں، جو سوچ اس کے دل میں پیدا ہو، جو آئیڈیالوجی اس کے دل میں آئے، جو نظریہ اس کے دماغ میں کروڑے لے، تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے خوبصورت بنا کر اچھے سے اچھے طریقے سے، یعنی بہترین انداز بیان سے دوسروں تک پہنچائے۔ تو بہترین انداز بیان کیا ہے؟ بہترین انداز بیان، تو بہترین انداز بیان کی مثال ایک یہ ہو سکتی ہے کلاس کے، جس طرح انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات کو زیادہ خوبصورت سے خوبصورت کر کے دوسرے آدمی کو بتائے تاکہ وہ اس کا اثر لے اور خوش ہو اور اس سے فائدہ بھی لے۔ تو حجاج بن یوسف کے پاس خارجی کو لایا گیا۔ خارجی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اس نے امیر معاویہ سے راضی نامہ کر لیا تھا، صلح کر لی تھی، جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ مسلمانوں کا خون ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے راضی نامہ کر لیا تھا۔ تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے پاس جو امیر معاویہ کا گورنر تھا، اموی دور کا گورنر تھا، اس کے پاس ایک خارجی کو لایا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو خارجی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا، سے گزارش کی، التجا کی کہ مجھے آج کے بجائے کل قتل کر دیا جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جب قتل تیرا مقدر ٹھہرا تو آج کے بجائے کل بھی۔ اب انداز بیان کی بات ہے جناب کہ خارجی جو ہے کس طرح اس سے بات کرتے ہیں حجاج بن یوسف سے، کہتے ہیں کہ امیر فطری طور پر رحمدل آدمی ہے، امیر فطری طور پر رحمدل آدمی ہے۔ یہ بات اتفاق کی بات ہے کہ امیر کے دل پر کار غالب آ گیا ہے، رات گزرتے ہی امیر کا فطری جذبہ لوٹ آئے گا، کیونکہ آئینے پر گرد و غبار زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ دیکھیں خارجی کا انداز بیان۔ جو ہی حجاج نے یہ خوبصورت اس کی بات سنی تو حجاج اتنا ظالم ہونے کے باوجود بھی ہنس پڑا اور کہا کہ جا، تجھے تو تیرے حسن کلام نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں جا، تو نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ تجھے جو ہے وہ معاف کرنے پہ میں مجبور ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انداز بیان۔ لہٰذا انسان جو کچھ بھی دماغ سے سوچتے ہیں اس کو بہترین انداز میں، خوبصورت انداز سے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ مین از سوشل اینیمل، رسول کا قول ہے مین از سوشل اینیمل، انسان معاشرتی حیوان ہے، رسول نے پہلے کہا تھا۔ تو انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر مل جل کر رہتا ہے، انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا۔ اور جو کچھ اس پر گزرتی ہے، کسی جگہ وہ گرتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، پکنک پارٹی میں جاتا ہے، کسی شادی میں شرکت کرتے ہیں، کسی جلسے میں شرکت کرتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ کے آتا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ بیتتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے وہ اسے چوٹ آ جاتی ہے، تو وہ چیز اس کے دل پر اثر چھوڑ کر جاتی ہے، نقش چھوڑ کر جاتی ہے، نشانیاں چھوڑ کر جاتی ہے، اس کے دل و دماغ میں پورے واقعات چھوڑ کر جاتی ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟
تو آلات کی جن کروٹوں سے متاثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی کلاس. تو یہ جو کروٹیں، یہ جو حالات اسے درپیش ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے دوران، کسی خوشی کے دوران، جب وہ پاس ہو جاتا ہے ایگزام میں، جب اسے میڈیکل میں داخلہ مل جاتا ہے اتنی محنت کے بعد، جب اسے انجینئرنگ میں داخلہ مل جاتا ہے، وہ پائلٹ بھرتی ہو جاتا ہے، وہ کیڈٹ بھرتی ہو جاتا ہے، یا کسی وکیل بن جاتا ہے، تو جو کچھ اس کے دل پر گزرتی ہے تو ان حالات سے وہ متاثر ہوتا ہے، تو ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں ساتھیوں تک پہنچا دینا جو ہے اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جلدی ہو تاکہ میں اپنے دوستوں کو ملوں، ان کو میں بتاؤں کہ میں پائلٹ بھرتی ہو گیا، میں ناران گیا تھا، میں پکنک سے واپس آیا ہوں مناظر فطرت دیکھ کر. وہ سب کو بتاتا ہے جو کچھ وہ دیکھ کے آتا ہے اور جو کچھ ان کو گزرتی ہے، بڑی جلدی میں ہوتا ہے کہ کس وقت مجھے میرے دوست ملیں گے تو میں ان کو یہ بات پہنچا دوں گا. جس طرح آپ جو ہے منڈے کے دن کالج آتے ہیں، اس دوران سیٹرڈے کا جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے چھٹی سے بعد کا، اس کے بعد آپ منڈے تک جو وقت آپ کو گزرتے ہیں، آپ واپس آ کر کلاس میں اپنے دوستوں کو ساری کہانی بتاتے رہتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو اسی وجہ سے ادب تخلیق ہوا کہ انسان پر جو گزرتی ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور جو ادیب ہوتا ہے وہ لکھ کر پہنچاتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ ویسے ہی دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت کر کے پہنچاتا ہے. اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. خدا حافظ. پاکستان.